اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأتم الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ معزز ناظرین کرام، فضائل حج اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے درس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے فدیہ اور تلبیہ کے مسائل، کہ فدیہ کب لاگو ہوتا ہے اور فدیہ میں کیا دینا ہوتا ہے، کب دینا ہوتا ہے، اس کے کتنے آپشنس ہیں، اسی طرح تلبیہ کب پکارنا چاہیے، کہاں سے اس کی شروعات ہونی چاہیے اور کب تلبیہ پکارنا بند کرنا چاہیے، تلبیہ بلند آواز سے پکارنے کا حکم کس کو ہے اور اس کا ثواب کیا ہے، یہ سارے مسائل ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کے درس کا عنوان ہے احکام طواف، جس میں ہم آپ کو طواف کے احکام اور مسائل بتائیں گے۔ طواف یہ لفظ عربی ہے، طافا یطوف طوافاً، گویا یہ عربی زبان میں ایک مصدری کلمہ ہے جس کے معنی ہے گھومنا اور چکر لگانا۔ شریعت کی اصطلاح میں طواف کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ 7 چکر سے ایک طواف پورا ہوتا ہے، اس کو طواف کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ حجاج کرام کے لیے طواف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ستر پوشی ضروری ہے۔ شرمگاہ اور دوسرے جسم کے وہ حصے جن کو انسان نماز میں ڈھانپنا ضروری سمجھتا ہے، ان کو طواف کی حالت میں بھی ڈھانپنا اور چھپانا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب لا یطوف بالبیت عریان، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا۔ حج کے قافلے میں حضرت ابوبکر امیر الحجاج تھے، لیڈر تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں تمام حجاج کرام کے سامنے یہ اعلان کر دیں ان لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ اب اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص جو بے لباس ہو، ننگا ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے آدمی کو اپنی شرمگاہ اور جسم کے ان حصوں کو ڈھانپنا اور چھپانا ضروری ہے جنہیں وہ نماز میں ڈھانپنا اور چھپانا ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح طواف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نجاست سے پاکی بھی ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت جو منتقل اخبار کتاب الحج باب الطہارہ میں منقول ہے، امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحائض تقضی المناسک کلہا الا الطواف بالبیت، کہ ایسی عورت جو حائضہ ہو چکی ہو، حالت حیض میں ہو، تو وہ حج کے تمام مناسک، تمام ارکان، تمام واجبات وہ ادا کرے گی، تمام کام وہ انجام دے گی، سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔ حائضہ عورت حالت حیض میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے،
اور خاتون جب تک حالت حیض میں ہو وہ پاک نہیں ہوتی۔ شریعت نے ایسی خاتون کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، روزہ رکھنے سے روکا ہے، یہاں تک کہ وہ حالت حیض سے پاک ہو جائے۔ اسی طرح حالت حیض میں حیض والی خاتون طواف بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ نجاست سے پوری طرح پاک نہ ہو جائے، پاکی نہ حاصل کر لے۔ اسی طرح طواف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو ضروری ہے، واجب ہے، جس طرح نماز کے لیے۔ اس کا ذکر بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے وضو کیا، پھر بیت اللہ کا جا کر طواف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، ضروری اور واجب ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ طواف اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ خاص قسم کے لوگ جو بعض بیماریوں کا شکار ہوں، جیسے کوئی خاتون استحاضہ کی بیمار ہو، اس کو حیض کے علاوہ کوئی اور خون آتا ہو، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو، اسی طرح پائلس اور بواسیر کے لوگ جنہیں یہ بیماری ہو، ایسے ہی پیشاب ٹپکنے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے وہ مریض، اسی طرح وہ لوگ جنہیں گیس کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے بار بار ان کو ہوا خارج ہوتی ہے، اسی طرح وہ لوگ جن کو مزی نکلنے کی بیماری ہے جس پر ان کا قابو نہیں ہوتا، تو ایسے تمام لوگ چاہے وہ استحاضہ کی بیمار ہو، بواسیر کی بیماری ہو، پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہو، یا ان کو گیس کا مرض ہو، ایسے تمام لوگوں کے لیے اسلام نے ایک استثنائی قانون دیا ہے کہ طواف کے لیے ایسے تمام بیماروں کو نیا وضو کرنا چاہیے ہر طواف کے لیے۔ یہ قاعدہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ آئیے میں سنن نسائی کتاب الحیض کے حوالے سے آپ کے سامنے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کا ایک واقعہ سناؤں۔ یہ خاتون استحاضہ کی بیمار تھیں، استحاضہ کی بیماری تھی، ان کو حیض کے علاوہ دوسرا خون ان کو آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے اور دوسری عبادات میں ان کو دشواری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ ان کا واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے سوال کیا، اپنی بیماری کی بابت استفسار کیا، پوچھا، تو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، کالے رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، جسے خاتون پہچانتی ہے، جسے خواتین جانتی ہیں، یہ جانا پہچانا خون ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا خون ہے تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور کلر، کسی اور رنگ کا خون ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بیماری ہے۔ ایسی حالت میں تم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نماز ادا کرو، چونکہ طواف بھی بالکل نماز کی طرح ایک عبادت ہے جس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ طواف کرنے والے پر بھی لاگو ہوگا کہ ایسے لوگ جو استحاضہ کے بیمار ہوں، جو پیشاب ٹپکنے کے بیمار ہوں، یا اسی طرح جن کو گیس کی بیماری ہے، یا جو پائلس اور بواسیر کے بیمار لوگ ہیں، ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ طواف کرنے سے پہلے نیا وضو کر لیں۔ ہر طواف کا مطلب یہ ہے کہ ایک طواف کے 7 چکر ہوا کرتے ہیں، 7 چکر مل کر ایک طواف ہوتا ہے۔ تو ان 7 چکروں کے لیے جب بھی کسی حاجی کو یہ کرنا ہو تو وہ نیا وضو کر لے۔ پرانے طواف کے لیے کیا ہوا وضو دوسرے طواف کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی نفلی طواف کر رہا ہے، اس نے ایک وضو کیا اور پھر دوسرے وقت میں وہ خانہ کعبہ کے اندر گھسا اور وہ چاہتا ہے کہ پھر سے نفلی طواف کرے، تو اب پہلا وضو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ دوسرا طواف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ انسان بیمار ہے اور ایسی بیماری اس کو ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ دوسرے طواف کے لیے وہ نیا وضو کرے، پھر 7 چکر پورے کرے۔ تو یہ قاعدہ ہے جو ایکسیپشنل رول کی حیثیت رکھتا ہے ایسے بیماروں کے لیے جن کو یہ مجبوری ہو، یہ بیماری ہو، کیونکہ اسلام آسانی کا دین ہے، سہولت کا دین ہے، انسانوں کو سہولت میسر کرتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے، دشواری میں نہیں ڈالتا۔ ناظرین کرام، یہ ہیں طواف کے کچھ مسائل جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طواف کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں۔
تو جاننا چاہیے کہ طواف کی 5 قسمیں ہیں: طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ، طواف وداع اور نفلی طواف۔ یہ کل 5 قسمیں ہیں طواف کی، اور ہر ایک کے الگ الگ کچھ احکام ہیں جن کو انشاءاللہ میں قدر تفصیل سے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی قسم طواف قدوم ہے۔ طواف قدوم مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج کرنے والا انسان جو سب سے پہلا طواف ادا کرتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ طواف مسنون ہے، مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب طواف القدوم للحاج، اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے عرفات جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور یہ طواف قدوم تھا۔ اس طواف قدوم کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ طواف واجب اور فرض نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ نہ جا کر ڈائریکٹ وہ منی یا عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، طواف قدوم نہیں کر پاتا، تو ایسے شخص پر کوئی فدیہ لاگو نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی دم اسے نہیں دینا ہوگا، اس کا حج مکمل ہوگا۔ طواف کی اور قسمیں ہیں، اس کے بھی احکام ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ معزز ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ طواف کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے طواف قدوم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ طواف قدوم یہ واجب اور فرض نہیں، یعنی اگر کوئی شخص اسے ادا نہ کر پائے بلکہ سیدھا وہ منی یا عرفات پہنچ جائے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا، اس پر کوئی فدیہ یا کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ طواف کی دوسری قسم ہے طواف عمرہ۔ طواف عمرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو عمرہ کی نیت سے گیا ہو، وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلا جو طواف کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہتے ہیں۔ طواف عمرہ یہ عمرہ کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ کرنے والے کا عمرہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب الاضطباء فی الطواف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من الجعرانہ فرملوا بالبیت وجعلوا اردیتہم تحت آباطہم ثم قذفوها على عواتقہم اليسرى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ کے مقام سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرتے ہوئے اپنے دائیں کندھے کی چادروں کو کندھے کے نیچے سے نکال کر، موڈھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھوں پر ڈال لیا، یعنی اضطباء کیا، دائیں کندھے کو کھول لیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جو طواف عمرہ کیا، یہ طواف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ عمرہ کرنے والے کے لیے رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک عمرہ کرنے والا طواف عمرہ ادا نہیں کرے گا اس کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ طواف کی تیسری قسم ہے طواف افاضہ۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن جب حجاج کرام قربانی کر لیتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جا کر جو طواف ادا کیا جاتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو، اس طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا نام طواف زیارہ اور طواف حج بھی ہے، اور یہ طواف جسے طواف افاضہ کہتے ہیں یہ حج کا رکن ہے، پلر ہے۔ یہ اگر چھوٹ جائے تو حج باطل، حج ادا نہیں ہوگا، اور کسی بھی قسم کے دم اور فدیہ سے اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکے گی۔ آئیے میں آپ کو صحیح مسلم کتاب الحج کے حوالے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے والی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت صفیہ سے اس کام کا ارادہ کیا جس کا ارادہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ چنانچہ عائشہ کہتی ہیں میں نے انہیں بتایا
کہ اللہ کے رسول انہا حائضن، وہ تو حالت حیض میں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سن کر کہا کہ تب تو صفیہ نے ہمیں مدینہ جانے سے روک لیا، اب ہم نہیں جا سکتے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور طواف نہ کر لیں۔ اس پر ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول انہا قد زارت یوم النحر، کہ صفیہ یوم النحر کو یعنی قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارہ کر چکی ہیں، طواف افاضہ انہوں نے انجام دے لیا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ، ٹھیک ہے پھر وہ تمہارے ساتھ کوچ کر سکتی ہیں، مدینہ کے سفر پر نکل سکتی ہیں۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ طواف افاضہ رکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ صفیہ حالت حیض میں ہیں تو آپ نے کہا کہ پھر تو ہم نہیں جا سکتے، ابھی ہم روک لیے گئے جب تک صفیہ پاک نہیں ہو جائیں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لیں، یعنی طواف افاضہ جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم روانہ نہیں ہو سکتے، مدینہ کو کوچ نہیں کر سکتے، طواف افاضہ فرض ہے، لیکن چونکہ وہ طواف افاضہ کر چکی تھیں اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں رخصت دی کہ ٹھیک ہے ان کے لیے طواف وداع اس کی رخصت ہے، طواف وداع کیے بغیر وہ مدینہ کو روانہ ہو سکتی ہیں۔ طواف کی چوتھی قسم ہے طواف وداع، یعنی الوداعی طواف۔ حجاج کرام جب اپنا تمام کام کر لیں، حج کے تمام اعمال مکمل ہو جائیں اور اب وہ اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے گھر کو روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہوں تو انہیں طواف کرنا چاہیے خانہ کعبہ کا، اور اسی طواف کا نام ہے طواف وداع، یعنی الوداعی طواف۔ اور یہ طواف واجب ہے، یعنی اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس کو دم دینا واجب ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں امام مسلم نے ایک باب ہی باندھا ہے، باب وجوب طواف الوداع، طواف وداع کے واجب ہونے کا بیان۔ اس میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ حج کے اعمال کرنے کے بعد ادھر ادھر چلے جاتے، طواف وداع کا اہتمام نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، کہ لوگوں سن لو کوئی بھی شخص ادھر ادھر نہ جائے، کوئی بھی شخص یہاں سے کوچ نہ کرے جب تک کہ وہ آخری مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے، جسے طواف وداع کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ متنبہ ہو گئے اور ادھر ادھر جانے سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ طواف وداع جیسا کہ میں نے بتایا یہ واجب ہے، اگر کسی شخص سے چھوٹ جائے تو ایسے شخص کو بطور فدیہ دم دینا ہوگا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی طرح 3 روزے رکھنے ہوں گے، تب جا کر اس کی تلافی ہو سکے گی۔ آئیے میں طواف وداع سے متعلق آپ کو کچھ اور اہم نکتے بتاتا ہوں تاکہ آپ ایام حج میں غلطیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 1، طواف وداع اسی وقت کرنا چاہیے جب رخصت ہونے کا ارادہ ہو، یعنی جب آپ مکہ سے اپنی فلائٹ کی طرف جا رہے ہوں، جب آپ مکہ سے جدہ کو روانہ ہو رہے ہوں کہ آج آپ کی فلائٹ ہے، تو آپ مکہ سے روانہ ہونے سے کچھ پہلے طواف وداع کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کل سفر کرنا ہے ظہر کے بعد اور آج ہی آپ جا کر کے مغرب یا عشاء کے بعد طواف وداع کر لیں، رات بھر سوئیں، خراٹے کی نیند لیں اور صبح کو دوسرے دن ظہر کے بعد روانہ ہوں۔ اس طرح طواف وداع درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو کل روانہ ہونا ہے، ظہر کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو مکے سے نکلنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ظہر سے پہلے آپ طواف کر لیجئے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مکے سے نکل جائیے۔ کچھ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ بہت کافی گیپ رکھتے ہیں اپنے سفر اور طواف وداع کے بیچ، یہ درست نہیں ہے، غیر مستحب کام ہے۔ نمبر 2، طواف وداع عمرہ کرنے والے کے لیے واجب نہیں، صرف مستحب ہے۔ اگر عمرہ کرنے والا طواف وداع کر لیتا ہے تو مستحب اور افضل کام ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کے عمرے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، اہل مکہ جو ہیں، مکہ کے باشندے، چاہے وہ وہاں کے اصلی باشندے ہوں یا وہ لوگ جو مکہ کی سرزمین میں بس رہے ہوں، طواف وداع ان کے لیے نہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو الوداع نہیں کہیں گے، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الوداع کہنے کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو بیرونی حجاج ہیں، جو میقات کے باہر سے آئے ہوئے ہیں، یا مکہ سے دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں، یا دوسرے ملک اور شہروں سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ طواف وداع کریں گے۔ مکہ والوں کو طواف وداع کی رخصت ہے، ان پر طواف وداع واجب نہیں۔ اسی طرح طواف وداع کے تعلق سے
میں ایک بات اور بتا دوں، لیکن یہ بات خصوصی طور پر جدہ، طائف اور اس اطراف میں رہنے والے حجاج کرام کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو جدہ یا طائف کے باشندے ہیں، وہاں کے اصلی سعودی باشندے، یا وہ لوگ جو جدہ اور طائف کی بستیوں میں رہ کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہیں وہ دوسرے ممالک کے، کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 12 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں کنکری مارنے کے بعد وہ لوگ اپنے شہر جدہ، طائف یا اس کے اطراف میں چلے جاتے ہیں، طواف وداع نہیں کرتے۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو بہت رش ہے، ابھی بہت دھوم دھڑاکا ہے، ابھی بہت بھیڑ بھاڑ ہے، طواف وداع کرنے میں دشواری ہوگی، تو چلو جدہ قریب ہے ہم چلے جاتے ہیں، طائف ہم سے قریب ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ جب یہ بیرونی حجاج طواف وداع کر کے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے وطن کو واپس ہو جائیں گے، مطاف خالی ہو جائے گا یا بھیڑ کم ہو جائے گی، تب ہم جدہ سے، طائف سے جا کر طواف وداع کر لیں گے۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ جدہ اور طائف یا ان قرب و جوار یا ان اطراف میں رہنے والے تمام ایسے حجاج کرام کو خبردار رہنا چاہیے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ایک بڑی غلطی ہے، ان کو دم اور فدیہ دینا ہوگا۔ اگر وہ 12 ذی الحجہ کو مینا سے ڈائریکٹ اپنے گھر جدہ یا طائف روانہ ہو جاتے ہیں طواف وداع کیے بغیر کہ بعد میں آ کر ہم طواف وداع کر لیں گے، تو ایسے انسانوں پر، ایسے حجاج پر فدیہ ہے، انہیں یا تو قربانی کرنی پڑے گی یا اس غلطی کی وجہ سے ان کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، تب اس غلطی کی تلافی ہو سکے گی۔ اس لیے ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، طواف وداع کر کے تب جدہ اور طائف والوں کو بھی روانہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی طرح حائضہ خاتون کے بارے میں بتا دوں کہ طواف وداع کی رخصت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ خاتون کو اجازت دی ہے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر اپنے شہر، اپنے ملک کو روانہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے طواف وداع واجب نہیں۔ یہ تھے طواف کے مسائل اور احکام جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان احکام کے مطابق حج میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ طواف کے طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں اور دوسرے اہم مسائل کیا ہیں۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا